حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقهم رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق۔ وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار قال الفم والفرج، رواه الترمذي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، ہر قسم کی مالی و قولی عبادتیں اسے ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر و مشکل کشا و حاجت روا، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حد درود اور سلام ہو تمام انبیاء و رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قابل قدر صدر محترم اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی اسلام کی معزز و معتبر عزت دار خواتین، سابق مقرر شیخ حافظ عبد المقتدر فلاحی حفظہ اللہ کی ایسی پر اثر اور بصیرت افروز خطاب کے بعد میں مناسب نے سمجھوں گا کہ آپ کے سامنے زیادہ کچھ پر اثر گفتگو کر سکوں۔ بارگاہ رب العالمین میں سابق مقرر کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہمیں سننے کو ملی ہے ان پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ حاضرین مجلس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم، فضل، احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بے مانگے بے پوچھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب جب اس دور میں فتنے برپا ہوئے، قرآن اور صحیح احادیث کے ذریعے ان فتنوں کا سر کچلنے اور ان فتنوں کا رد کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جہاں پر دنیا کے آج لوگ کئی مصروفیتوں میں موجود ہے، دنیاوی مصروفیتوں میں، اس وقت یہ اللہ کی رحمت ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اس نے اس کی اور اس کے حبیب آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا جسم گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد ایک بہترین صحت اور تندرستی والی زندگی عنایت فرمائی۔ ناظم اجلاس نے آپ کے سامنے موضوع سخن بیان فرمایا، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ دنیا میں جتنی قومیں پیدا ہوئی، دنیا میں جتنے لوگ آئے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، آپ کسی سے بھی پوچھ کر دیکھ لیجئے،
ہر نوجوان سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، وہ نوجوان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، عورتوں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، گنہگاروں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، خطا کاروں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے۔ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، مشرقیوں سے پوچھو، مغربیوں سے پوچھو، شمالیوں سے پوچھو، گناہ گاروں سے پوچھو، خطا کاروں سے پوچھو، حافظ قرآنوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، داعیوں سے پوچھو، کسی سے پوچھنا ہے پوچھ لو، جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کی دل کی یہ آرزو ہوگی، سب کی دل کی یہ خواہش ہوگی، ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اور شریعت نے بھی یہی کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے، جو جنت میں داخل کر دیا جائے، جو آگ سے بچا لیا جائے، جو بہشت میں داخل کر دیا جائے، جو جہنم کے عذابات سے بچا لیا جائے، باغات میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فقط فاز، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں دولت کمانا یہ کامیابی نہیں، دنیا میں شہرت کمانا یہ کامیابی نہیں، دنیا میں پاپولر ہو جانا یہ کامیابی نہیں، دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو جانا یہ کامیابی نہیں، بہت زیادہ شہرت یافتہ ہو جانا یہ کامیابی نہیں، اچھے سے اچھا لباس پہننا یہ کامیابی نہیں، لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے یہ کامیابی نہیں، آپ IAS اور IPS بن جائے دنیا میں یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی اور کامرانی کا معیار، یہ کامیابی کا معیار تقویٰ ہے، کامیابی کا معیار توحید ہے۔ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بھی عقید توحید کے بنا غریب ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں ہے وہ غریب ہے۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے موضوع بتایا گیا کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال، کوئی بدبخت، کون ایسا بدبخت ہوگا جو جہنم کو پسند کرتا ہوگا؟ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے جہاں پر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس کی عبادت کے لیے بھیجا، اس کی دین کی سربلندی کے لیے بھیجا، قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، منہج صحابہ، منہج سلف لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، میں اور آپ ہے کہ جنت کو چھوڑ کر جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں، آج کے اس گفتگو میں میں انہی چند اعمال کا اشارہ کروں گا، وہ اعمال بتلاؤں گا کہ جن کو میں آپ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ حسد، غیبت، سود، چغلی، شراب، قرآن سے دوری، یہ وہ اعمال جو جنت سے محروم کر دیتے ہیں اور جہنم میں لے کے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آئیے چند باتیں جہنم کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے تعلق سے قرآن میں کیا کہا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا کہا۔ دوزخیوں کو دوزخ کی آگ دکھا دی جائے گی، کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، یا پھر وہ ایمان والے، وہ مسلمان جو دنیا میں رہ کر آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی میں مشغول ہو گئے تھے، جن کا مقدر جہنم تھا، ان کو دنیا کی آگ دکھا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هذه النار التي كنتم بها تكذبون، سورہ طور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہی وہ آتش دوزخ ہے، یہی وہ جہنم کی آگ ہے جسے تم جھوٹ بولتے تھے، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، جو جہنمی، جن کا مقدر جہنم کے عذابات ہو چکا، جن کا مقدر جہنم کے سانپ اور بچھو ہو چکے، ان جہنمیوں کو جہنم کی آگ بتائی جائے گی کہ دیکھو تم دنیا میں تو دنیا کی آگ کو جھٹلاتے تھے نا، یہ تمہاری مقدر کی آگ ہے، اب اس آگ میں تمہیں جلنا ہے۔ دوزخ کا سب سے کم عذاب کیا ہے؟ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ رجل فی اغمد قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن
وہ جہنمی، وہ دوزخی جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، جس کا عذاب یہ ہوگا کہ جس کے تلوے میں، جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے. 2 انگارے ہوں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. بھائیوں، میرے بہنوں، یہ جہنم کا، دوزخ کا سب سے کم عذاب ہے. اندازہ لگائیے سب سے بڑے منافق کا کیا عذاب ہوگا، سب سے بڑے مشرک کا کیا عذاب ہوگا، سب سے بڑے گنہگار کا کیا عذاب ہوگا، شرابیوں کا کیا عذاب ہوگا. یہ تو سب سے کم عذاب ہے جو سب سے چھوٹے جہنمی کو ہوگا کہ تلووں میں انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس کی تپش سے، جس کی گرماہٹ سے، جس کے ٹیمپریچر سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. دوزخ سے اللہ کا سوال، دوزخ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ سے پوچھیں گے، دوزخ سے پوچھیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. جہنم سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی ہے، کیا تو فل ہو چکی ہے. جہنم جواب دے گی وتقول حل من مزید، کیا اور زیادہ بھی ہے، کیا اور بھی ہے، کیا اور گنہگار بھی ہے، کیا اور خطا کار بھی ہے تو میرے اندر ڈالو. یعنی جہنم اتنی بڑی ہے، جہنم اتنی وسیع ہے، جہنم اتنی پھیلی ہوئی ہے. تمام جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد جب اللہ رب العالمین دوزخ سے سوال کرے گا لجہنم یوم نقول لجہنم حل امتلأت، کیا تو بھر چکی، وہ کہے گی نہیں، حل من مزید، کیا اور بھی ہے. فرشتے دوزخیوں سے سوال کریں گے، فرشتے دوزخیوں سے سوال کریں گے، فرشتے جہنمیوں سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ اذا القوا منها سمعوا لها اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير. دوزخ سے، دوزخیوں سے، جہنمیوں سے، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان سے فرشتے سوال کر رہے ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے جہنمی بڑے بڑے زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے. جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے، جو جہنم کے ذمہ دار فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، بتاؤ. خدا نخواستہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اور آپ کو دوزخ میں ڈال دے. فرشتے جب پوچھیں گے کیا تمہارے پاس قرآن نہیں تھا، تب ہم کیا جواب دیں گے؟ سود کھانے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو، یہ سوال کے جوابات تیار کر لو. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کے عذابوں سے بچائے. یہ سوالات فرشتے کریں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر. تب جہنمی کیا جواب دیں گے؟ تمام جہنمیوں سے سوال ہونے والا ہے. یہ دوزخ ہے، دوزخ کی آگ دیکھیے. دوزخ کے دیکھ کر دوزخیوں کے جو چہرے ہیں، دوزخیوں کے جو چہرے ہیں وہ اندھیری رات کی طرح کالے اور سیاہ ہو جائیں گے. قرآن نے کہا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. گویا جہنمیوں کے چہروں پر اندھیری رات کے پرد بپرد لپیٹ دیے گئے. یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جس طریقے سے رات اندھیری ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، انسان جب اکیلا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے کب صبح ہوگی، کب روشنی ہوگی. لیکن جہنمیوں کا حال یہ ہوگا، دوزخیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ دوزخ کو دیکھنے کے بعد اپنے چہروں پر اندھیری رات کی طرح خوفناک منظر ان کے چہروں پر ہوگا. دوزخی لوگ عذاب سے تنگ آ کر موت کو طلب کریں گے. دنیا میں انسان جب ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے، دنیا میں جب انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، دنیا میں جب انسان آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے تو لوگ موت کو طلب کرتے ہیں.
کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پھانسی پر لٹک کر مر جاؤں گا، زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ٹینشنوں سے نجات مل جائے گی، یہ پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، یہ آفتوں سے نجات مل جائے گی، یہ قرض سے نجات مل جائے گی۔ وہاں بھی جہنمی موت کو طلب کریں گے، وہاں بھی دوزخی موت کو طلب کریں گے، لیکن عالم کیا ہوگا؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور جب کسی تنگ دست جگہ میں یہ جہنمی پھینک دے جائیں گے، کسی تنگ دست جگہ میں یہ جہنمیوں کو پھینک دیا جائے گا، وہ اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے کہ کاش مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک موت کو نہ کو پکارو، بہت ساری اموات کو پکارو، لیکن انہیں وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہاں پر انہیں موت نہیں آئے گی۔ جہنم کی آگ کی خاصیت، دوزخ کی آگ کی اسپیشلٹی، دوزخ کی آگ کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، یہ وہ آگ ہے جس انسان کو نہ پوری زندگی دیتی ہے، نہ پوری موت دیتی ہے، نہ باقی رکھتی ہے، نہ چھوڑتی ہے، لا تبقی ولا تذر۔ یہ جہنم کی آگ کی خاصیت ہے۔ انسان پریشان ہو کر موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، زندگی ختم ہوتی رہے گی، پھر زندگی دے دی جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ یہ جہنم کی آگ کی خاصیت ہے۔ دوزخیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ دوزخیوں کا پینا کیا ہوگا؟ دوزخیوں کو زقوم کا درخت، زقوم کا کانٹے دار درخت، یہ ان کا طعام ہوگا، یہ ان کا کھانا ہوگا، یہ ان کی غذا ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم، یہ شجر جو ہے جہنمیوں کا شجر ہے، یہ دوزخیوں کا شجر ہے، جسے میں آپ قرآن پڑھتے تو معلوم ہوگا اس کا نام زقوم بتایا گیا۔ کانٹے دار ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا بدبودار ہے، یہ ان کا کھانا ہوگا، یہ ان کا کھانا ہوگا۔ اور جو پانی کے طور پر انہیں دیا جائے گا، پانیوں کے طور پر جب بھی وہ پانی کی پیاس طلب کریں گے، دوزخیوں کو پیپ پلایا جائے گا، دوزخیوں کو پیپ پلایا جائے گا۔ من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں پر وہ پیپ کا پانی پیے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا پیپ کا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ سزا کے لیے آگ کے ہتھوڑے ہے، سزا کے لیے آگ ہے اور لوہے کے ہتھوڑے ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقهم رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیوند کر کاٹ دیے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائے گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے ہے اور ہتھوڑے ہے، ان کی سزا کے لیے آگ ہے، ان کی سزا کے لیے سانپ ہے، ان کی سزا کے لیے بچھو ہے، ان کی سزا کے لیے خچر ہے، ان کی سزا کے لیے خون کی نہر ہے، ان کی سزا کے لیے نیند نہیں۔ بس جہنم ایسی ہے جس میں ذرا برابر کا آرام آپ تصور نہیں کر سکتے، ذرا برابر کا سکون آپ تصور نہیں کر سکتے، ذرا برابر کا سکون وہاں پر آپ طلب نہیں کر سکتے۔ جہنم تنگ ہے، بڑی خطرناک ہے، اور جہنم پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے، طرح طرح کے عذابات ہے، طرح طرح کے عذابات ہے۔ دوزخ کا پانی چہروں کو بھون دے گا، دوزخ کا جو پانی ہوگا وہ جہنمیوں کے چہرے کو جھلس دے گا، چہرے کو بھون دے گا۔ آئیے اللہ کا فرمان دیکھیے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اگر وہ فریاد رسی کیے جائیں گے تو ان کی فریاد رسی اس کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، جو چہروں کو مون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے۔ جب بھی انسان، جب بھی جہنمی، جب بھی دوزخی گنہگار خطاکار فریاد رسی کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ پلا دو، دنیا میں تو شراب پی کر آئے تھے جس کی بنیاد پر جہنم تمہارا مقدر ہو گیا، جب وہاں پر پانی طلب کریں گے، جب وہاں پر پانی کی فریاد کریں گے، ایسا پانی ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، چہروں کو بھون دے گا۔ بڑا ہی خراب پانی ہے، بڑا ہی خراب پانی ہے، بڑی بری آرام گاہ ہے۔ گرم پانی
اور دھوئے کا عذاب، گرم پانی کا عذاب، دھوئیں کا عذاب، فی سموم و حمیم وظل من یحموم، گرم پانی اور گرم گرم ہوا ہوگی، سیاہ دھوئے ہوں گے، یہ جہنمیوں کو دیے جائیں گے۔ حضرات یہ تھا مختصر سا جہنم کا تعارف، یہ تھا مختصر سا جہنم کا انٹروڈکشن، تاکہ وہ اعمال بتانے سے پہلے ہمارے اندر وہ ایمان، وہ احساس پیدا ہو کہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہنم سے بچے، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے میرے بھائیوں، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیشہ کی جہنم سے بچے اور ہمیشہ کی جنت میں جانے کی کوشش کرے۔ اب آئیے ان اعمال کی طرف، میں وہ اعمال آپ کے سامنے رکھوں، وہ راستے آپ کے سامنے رکھوں جن کو اختیار کر کے میرا آپ جہنم میں جاتی ہے، جنت سے محروم ہو جاتی ہے۔ احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر، رواہ نسائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب نوش، یہ تینوں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا سی میں اور آپ نے کسی کی مدد کر دی کہ احسان جتلانے لگتی ہے، کہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے انہوں نے شادی کی، ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے انہوں نے ولیمہ کیا، ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے انہوں نے کھانا کھلایا، احسان جتلا رہے ہو۔ یہ ایمان والوں کا معیار نہیں ہوتا، یہ تقوی والوں کا معیار نہیں ہوتا۔ وہ تو شکریہ کہنے کے بھی طلبگار نہیں ہوتے، وہ تو جزاک اللہ خیر سننے کے بھی طلبگار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو جہنمی ہے، جہنمی کی صفات پیارے نبی نے بتلائی۔ اسی ایک ہی حدیث میں 3 اعمال ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں۔ احسان جتلانا، دوسروں پر احسان جتلانا۔ ہمارے دینے کی وجہ سے آج ان کا گھر چل رہا ہے، ہمارے دینے کی وجہ سے آج ان کے خاندان میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، ہمارے سکھانے کی وجہ سے ان کا بچہ اسکول جا رہا ہے، ہمارے نوکری رکھانے کی وجہ سے ان کی بچی آج کامیاب ہے، ہمارے رشتہ لگانے کی وجہ سے ان کا بچہ سکون سے رہ رہا ہے۔ احسان جتلانا یہ جہنمیوں کی صفات ہے، احسان جتلانا یہ دوزخیوں کی صفات ہے۔ آپ نے کسی پر احسان کیا، آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ نے کسی کی مدد کی، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ کوئی غریب، کوئی مجبور آپ سے مانگ رہا، اللہ نے آپ کو دینے کی توفیق دی، دیو، یقیناً دیو، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ احسان جتلاتے ہیں، یہ جہنم میں، یہ عمل آپ کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ احسان مت کریے، احسان مت کریے۔ ماں باپ کا نافرمان کہا اللہ کے نبی نے، ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ چاہے علم کا میدان ہو، چاہے تقوی کا میدان ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، گنہگار ہو، خطاکار ہو، بچے ہو، بڑے ہو، ہر شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ہر شخص اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے۔ والدین کی قدر اور قیمت پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کے سر کے اوپر سے یہ چمن اٹھ چکا۔ والدین کی قدر اور قیمت پوچھنا ہے تو اس بیٹے سے پوچھو، اس بیٹے سے پوچھو، اس بچی سے پوچھو جس کا نکاح ہے، جس کی شادی ہے، اس بچے سے پوچھو جس کا ولیمہ ہے، سب موجود ہے دعوت میں، لیکن ماں باپ اس کے نہیں ہے، اس بچے سے پوچھو۔ لیکن آپ کے پاس عظیم نعمت ماں باپ ہے، آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے جہنم کو رسید مت ہوئیے۔ آپ کے پاس ماں باپ ہے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیے۔ آپ کے پاس ماں باپ ہے، اپنے والدہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو حج مقبول کا شرف حاصل کیجیے۔ آپ کے پاس ماں باپ ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ نے آپ کو دیا، ان کی صحت پر خرچ کیجیے۔ آپ کے پاس ماں باپ ہے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کریے۔ پوچھو ان یتیم بچوں سے، پوچھو ان یسیر بچوں سے، پوچھو ان بچیوں سے جن کی شادی ہے، جن کا ولیمہ ہے، جن کی کوئی تقریب ہے، کوئی دعوت میں جاتے ہیں کہ کوئی ان کو دعا دینے والا نہیں، علم کے میدان میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ پوچھو ان بچوں سے، جب وہ حافظ قرآن بنتا ہے، جب وہ عالم دین بنتا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے والدین کی طرح دعا دے۔
उन बच्चों से माँ बाप की कदर पूछो, पूछो उन बच्चों से जिनके माँ बाप मर गए, जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, आज वो तरसते हैं खबर पर जाकर किसी को देख कर के काश मेरे भी माँ बाप होते तो मुझे भी दुआएं मिलती, मेरा भी बाप जिंदा होता तो मेरे भी सर पे हाथ रख देता। आज मैं हाफिज कुरान बना हूँ, मेरी माँ मेरे पास मौजूद नहीं है, वो सोचता कि मैं कुरान का हाफिज तो बन गया, लेकिन आज मेरे पास मेरी वालिदा नहीं है, मेरा बाप नहीं है सर पे हाथ रख के दुआ देने के लिए कि बेटा आगे चल के और कामयाब करे। देंगे दुआ देने वाले, कोई मामू होगा देने वाला, कोई चाचा होगा, लेकिन जो बाप, जो माँ, जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ देते वैसी दुआ कोई नहीं देता। जो तड़प से, जो फिक्र से वालिदैन अपनी औलाद को पालते, कोई माँ बाप की तरह दुनिया में तुम्हें नहीं देखता। दुनिया माँ बाप चल जाने के बाद, वालिदैन की रुखसती के बाद, वालिद के वफ़ात के बाद उन यतीम बच्चों से पूछो, यतीमी साथ लाती है दुनिया भर के दुख, यतीमी साथ लाती है दुनिया भर के दुख। सुना है वालिदैन जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। माँ बाप की नाफरमानी से बचो मेरे भाइयों, माँ बाप की नाफरमानी से बचो। आपके वालिदैन जिंदा है, आपसे खताएं हुई है, जाओ जाकर माफ़ी मांग लो, जाओ जाकर माफ़ी मांग लो अपने बाप से, अपनी माँ से। तीसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराबी जन्नत में नहीं जाएगा, शराबी जन्नत में नहीं जाएगा। आज देखिए, गैर कौमों की मैं बात नहीं करता, गैर कौम की मैं बात नहीं करता, हमारे अपने माशरे में हम झांक ले, हमारे अपने दौर में हम झांक ले, हमारे बच्चों को देख ले, हमारे बच्चियों को देख ले। हुक्का मारने वाले बच्चे, शराब पीने वाले बच्चे, गांजा मारने वाले बच्चे, कम सिन बच्चे पकड़े जा रहे हैं, गांजे की लत में पड़े हुए हैं। कम सिन बच्चे शराब बेचते हुए पकड़े जा रहे हैं, कम सिन बच्चे वाइटनर लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, कम सिन बच्चे शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। शराब ये बुराइयों की कुंजी है। क्या गम, क्या खुशी, क्या वक्त, क्या शादी, क्या वलीमा, इंसान वक्त नहीं देखता, माहौल नहीं देखता, महफिल नहीं देखता, बस ज़्यादा खुश हो गया तो शराब पी लिया, ज़्यादा गमखार हो गया तो शराब पी लिया। शराब ये बुराइयों की जड़ है, ये बुराइयों की जड़ है। जब इंसान शराब पीता है तो उसकी अक्ल मारी जाती है, उसकी अक्ल मारी जाती है। बेहयाई के तूफ़ान में इंसान चला जाता है, बेहयाई के तूफ़ान में इंसान चला जाता है। शराब पीने से इंसान की अक्लें मारी जाती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरत सभी इन तीन अमाल में पड़े हुए हैं। माँ बाप की नाफरमानी में पड़े हुए, एहसान जतलाने में पड़े हुए, किसी न किसी ऐसे गुनाह में पड़े हुए जो आपको जन्नत से महरूम कर देगा। आपने क्या कर रहे हैं, यकीनन आपने क्या कर रहे होंगे अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह को मालूम वो नेकियां कबूल होगी या नहीं। लेकिन आप ऐसे अमाल करके अपने नेकियों को बर्बाद मत करिए, ऐसे अमाल करके अपने नेकियों को तबाह मत करिए। अपने नेकियों की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत करिए, अपने तकवे की हिफाजत करिए। कैसे? नेकियों पर नेकी करते हुए। ऐसे गुनाह हो जाए फौरी अल्लाह से रुजू हो जाइए, फौरी अल्लाह से रुजू हो जाइए। चौथा अमल, तकब्बुर करना, गुरूर करना। तकब्बुर और गुरूर करना ये भी जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रा मिन किब्रिन क़ाल रजुलुन इन्न रजुला युहिब्बु अन यकून सौबुहु हसना व नअलुहु हसना क़ाल इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास। रवाहु मुस्लिम। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी गुरूर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज क्या मामला है मेरा और आपका, तकब्बुर का क्या मामला है? हर चीज़ का तकब्बुर आज मेरे और आपके पास मौजूद है। मैं अच्छी घड़ी पहनता हूँ तो वो घड़ी का तकब्बुर मेरे और आपके पास मौजूद है कि देखो मेरे दोस्तों में कोई भी रोलेक्स की घड़ी नहीं पहनता, मैं पहनता हूँ, इसका तकब्बुर है मेरे को, इसका तकब्बुर है। मेरे दोस्तों में कोई भी रेबान की ऐनक नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ, ये तकब्बुर है। मेरे दोस्तों में सबसे अच्छे एरिया में मैं रहता हूँ। लिबास का गुरूर, लिबास का गुरूर, तक़वे का गुरूर, दौलत का गुरूर, खूबसूरती का गुरूर, हुस्न का गुरूर, इल्म का गुरूर, शोहरत का गुरूर, अच्छे घड़ियाँ पहनने का गुरूर, अच्छे लिबास पहनने का गुरूर, ये तमाम चीज़ें दुनिया ही में छोड़ कर जाना है मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ें दुनिया ही में छोड़ कर जाना है। लोग आपकी तारीफ़ करते कर दे,
آپ کو غرور اور تکبر کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے. ایمان والے غرور والے نہیں ہوتے, تقوی والے تکبر والے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے کہا ذرہ برابر کہا اللہ کے نبی, مثقال ذرہ, ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں غرور رہیں گا, تکبر رہیں گا, لوگوں کو آپ حقیر سمجھیں گے اور متکبر ہو جائیں گے, آپ جہنم میں جائیں گے. غرور سے بچیے, تکبر سے بچیے. ہوگی آپ کے پاس دولت, اللہ نے آپ کو دولت دی ہوگی, اس دولت کی حفاظت کریے, اس دولت کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کریے. اس دولت کو غرور مت بنائیے, اس دولت کو غرور کا میور مت بنائیے. غرور سے بچیے, تکبر سے بچیے. یہ وہ تکبر ہے جو کسی کے اندر آتا ہے تو انسانیت ختم کر دیتا ہے. انسان کے اندر آتا ہے تو اس کے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے, جنت سے محروم کر کے جہنم میں لے کر چلے جاتا ہے. تو غرور سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ دیوس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ والدیوس, 3 لوگ ایسے ہیں جن پر جنت حرام ہے. والدین کا نافرمان, ہمیشہ شراب پینے والا, یہ ہو چکا. اس حدیث میں تیسرے کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس, گھر کے عورتوں کی بے حیائی برداشت کرنے والا, اس پر جنت حرام ہے. اس پر جنت حرام ہے اسی لیے کہ وہ گھر والوں کی, اپنے عورتوں کی, اپنے ماں کی, اپنے بیوی کی, اپنے بہن کی, اپنے بیٹی کی, اپنے خاندان والوں کی جو عورتیں ہوتی ہے, جب بے حیائی کا راستہ اختیار کرتی ہے تو وہ نہیں روکتا. جب عورت بے حیائی کا راستہ اختیار کرے, مرد کو چاہیے کہ مرد ذمہ دار ہے. آپ کو اللہ نے بھائی بنایا, آپ کی بہن کو آپ حرام چیزوں کی طرف جانے سے روکیے. آپ کو اللہ نے باپ بنایا, اپنے بیٹیوں کو حرام محفلوں میں جانے سے روکیے. آپ کو اللہ نے شوہر بنایا, اپنے بیوی کو حرام محفلوں میں جانے سے روکیے, حرام راستوں پر جانے سے روکیے, حرام کاریوں سے روکیے, حرام سننے سے بچائیے. ورنہ یاد رکھیے کہیں آپ نیک اعمال تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کی ماں ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کی زوجہ ہے جو حرام راستے اختیار کر رہی ہے, جو حرام کاریوں میں ملوث ہے, جو گناہوں میں ملوث ہے, جو فحش کاموں میں ملوث ہے, آپ اسے نہیں روک رہے, تو یاد رکھیے دیوس پر جنت حرام ہے. اسی طریقے سے زبان کا غلط استعمال یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے, اور اس کا صحیح استعمال جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا انا اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق, پیارے نبی وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ بنے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق, کہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں, دوسرے حصے میں ہے وہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل النار, کون سی چیز ہے جو جہنم میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ بنے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان, جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ. زبان کا صحیح استعمال کریے, اپنے بڑوں سے عزت سے بات کیجیے, اپنے والدین سے عزت سے بات کیجیے, اپنے اکابر سے عزت سے بات کریے, اپنے اساتذہ سے عزت سے بات کریے. آپ کا یہ عمل جنت میں لے جائے گا, جہنم سے محروم کرے گا, جہنم سے بچائے گا. لیکن آپ نے اگر زبان کا غلط استعمال کیا تو یاد رکھیے آپ جہنمی بن سکتے ہیں. اپنے اخلاق کو سدھاریے, اپنے کردار کو سدھاریے, اور لوگوں کے دلوں میں اگر محبت پیدا کرنا ہے تو اپنے زبان سے, اپنے اخلاق سے. آپ دیندار ہوں گے, آپ کا لباس آپ کا تقوی کا معیار نہیں ہے. آپ جب زبان کھولیں گے لوگوں کے سامنے تو معلوم ہوگا کہ آپ کتنے دیندار ہیں. آپ کی جب زبان کھلے گی لوگوں کے سامنے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے. تو اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو, لوگوں کے درمیان ادب سے بات کرو, بڑوں کے درمیان ادب سے بات کرو, علماء کے درمیان ادب سے بات کرو, عزت سے بات کرو, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل فضول خرچی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجالا یتغوضون فی مال اللہ بغیر الحق
فلہم النار یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بے جا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، بھیجا مت اڑائیے، یتیموں پر خرچ کریے، یسیروں پر خرچ کریے، غریبوں پر خرچ کریے، مساکین پر خرچ کریے، اور سب سے بہترین بات اپنے گھر والوں پر خرچ کریے، اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کریے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہے، شیطان کے بھائی کہا اللہ نے قرآن میں کہا۔ وکان شیطان ربی کفورا، شیطان تو بڑا گناہگار ہے، شیطان تو بڑا لعنت زدہ ہے۔ فضول خرچی کرنے سے بچیے، چاہے وہ کسی بھی میدان ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ سماجی میدان ہو، چاہے وہ ثقافتی میدان ہو، کسی بھی میدان میں دیکھ سمجھ کر اپنی دولت کو خرچہ کریے۔ کہیں آپ کی دولت فضول خرچی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کی وجہ نہ بن جائے، فضول خرچی کرنے کی وجہ سے جنت سے محرومی کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے عمل میں سے ایک عمل رشتے توڑنا، رشتے توڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے توڑنے والا، خطا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا، وہ آگ میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا میں رشتے توڑا کرتا تھا۔ آج معمولی بات پر برسوں برس گزر جاتے، عید جیسے عید کے دن بھی بھائی بھائی کا گلا نہیں ملتا، بھائی بھائی کا گلا نہیں ملتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ بڑا بھائی بہت زیادہ دولت مند ہے، بڑا بھائی بہت زیادہ شہرت مند ہے، چھوٹے بھائی کو اس نے نہیں دیکھا، چھوٹے بھائی کو اس نے حقیر جانا، چھوٹا بھائی سے رشتہ توڑ دیتا ہے، چھوٹا بھائی سے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، اولاد اپنی ماں باپ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں کہ اب میری شادی ہو گئی، اب میرے بچے ہو گئے، اب مجھے میرے ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگا، لہٰذا میں الگ رہوں گا، والدین سے الگ رہوں گا، اپنی بھی بچوں کو لے کر رہوں گا۔ خطا رحمی کرنا یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو جہنم میں لے جانے والے اعمال تھے۔ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ اختتام پر ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو اصل کامیابی ہے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بلند کامیابی ہے، جس کو شریعت نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور کہا کہ سب سے بڑی کامیابی تو جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ہے۔ وہ جنت کی تیاری کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عنایت فرمائے، وہ جہنم سے بچنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔